بھائی آپ کیسے کلو میٹر سے آ رہے ہیں بھائی؟ آپ یہاں آئیے قریب، دور سے آگے میرے پاس آتے ڈرتے ہیں. فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد. الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اما بعد فقال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق الصادقین. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. عام طور پر مذہبوں کا ٹارگٹ، مذہبوں کا ہدف کوئی اسپریچول چیز ہوتی ہے، کوئی روحانی چیز ہوتی ہے. مگر اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کا ٹارگٹ روحانیت تو ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ٹارگٹ روحانیت نہیں ہے بلکہ انسانیت ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا نہیں کیا تھا کیونکہ ہم کرنا تھا تو ترجمہ کیا نا میں نے. تو سننے سے کیا پتا نہیں کیا تھا جی، نہیں کیا. ہاں شاباش. اب وہ تو میں سمجھ گیا تھا، میری بات آپ نہیں پک اپ کر پائے تو میں سمجھ گیا کہ میں ترجمہ کرنا شاید بھول گیا. تو یہ آیت جو ہے یہ سورۃ الحدید میں ہے، 27 میں پڑھیں گے. دیکھیے آواز شاید نہیں جا رہی ادھر. محمد و آل محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور قریب کر دیجیے. اب آ رہی آواز ہی نہیں تھوڑا سا آ رہی ہے آواز؟ ارے آپ کی بھی تو آواز ادھر ہے تبھی تو ہم سمجھیں گے بھائی. آ رہی ہے. تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جتنے پیغمبر آئے ہیں حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک جو خاتم ہیں، اور جتنی کتابیں آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور جتنے بڑے بڑے انبیاء ہیں، بزرگ انبیاء، ان سب پر کتابیں ہیں. ساری کتابیں نہیں ہیں، بہت کتابیں ہیں. اور جتنی شریعتیں آئی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان ساری شریعتوں کے آنے کا مقصد، ان ساری کتابوں کے آنے کا مقصد، ان سارے انبیاء کے آنے کا مقصد، بے شک نماز بہت اہم ہے، بے شک روزہ بہت اہم ہے، بے شک حج بہت بڑی عبادت ہے، مگر اسلام کا ٹارگٹ نماز نہیں ہے فقط. اسلام کا ٹارگٹ روزہ نہیں ہے، اسلام کا ٹارگٹ حج نہیں ہے. آپ بہت دور سے آتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے، یہ مولا کا عشق ہے. اب آپ آئیں تو میرا فرض ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کیا ہے اور قرآن کیا ہے اور اللہ کا پیغام ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اگر میں بے بخشید ہے میں سکھار وہ کھلی بے بخشید. تو
قرآن کہہ رہا ہے یہ کوئی حدیث نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے. قرآن کو آپ نہیں مانیں گے تو آپ مسلمان ہی نہیں رہ جائیں گے. قرآن کہتا ہے کہ مقصد کیا ہے سارے پیغمبروں کے آنے کا, سارے رسولوں کے آنے کا, ساری کتابوں کے آنے کا؟ وہ کام جو کوئی نہیں کر سکتا. نہ کمیونزم کر سکتا ہے, نہ سوشلزم کر سکتا ہے, نہ کیپٹلزم کر سکتا ہے, نہ سائنس کر سکتی ہے, نہ ٹیکنالوجی کر سکتی ہے. وہ کام ہے اسلام کا ٹارگٹ. وہ اسلام کے جو حضرت آدم سے شروع ہوا کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا, دنیا سے انجسٹس کا خاتمہ ہو گیا. اب دیکھ لیجیے آج دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں کتنا آگے بڑھ گئی ہے. پرانے زمانے میں 200 برس پہلے جب لوگ ظلم کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے علم کو پھیلاؤ, سائنس کو پھیلاؤ, ٹیکنالوجی کو پھیلاؤ, نالج کو پھیلاؤ. نالج پھیلے گی تو ظلم ختم ہو جائے گا. نالج پھیلی تو ظلم اور بڑھ گیا. علم پھیلا تو ظلم اور بڑھ گیا. پہلے لوگ چاقو مارتے تھے, آج بم مارتے ہیں. پہلے لوگ ڈنڈا مارتے تھے, آج بلاسٹ ہوتا ہے. پہلے ایک جنگ میں مشکل سے 100, 200, 500 آدمی مر جاتے تھے. اب ایک ایٹم بم چلتا ہے اور لاکھوں آدمی ختم ہو جاتے ہیں اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. ہوتا ہے سنتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اس لیے اسلام نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہے کہ جو چیز, جس جرم کو کوئی شے ختم نہیں کر سکتی ہے, ہمارا ٹارگٹ وہ ہے مسلمانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے دامن پر ظلم کا دھبا نہ آنے پائے. تمہارے دامن پر ظلم کا دھبا نہ آنے پائے. یہ بات آپ یاد رکھیے. اگر ہم نے ظلم کیا ہے تو پھر بڑی سے بڑی عبادت ہم کو نہیں بچا سکے گی. اگر ہم نے ظلم کیا ہے تو ہماری نجات کا کوئی سوال پیدا نہیں. اسی لیے آپ کو میں متوجہ کر دوں کہ کفر کے خلاف اسلام نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ ذیشان صاحب. کفر کے خلاف عامر, اسلام نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی ہے کبھی. شرک کے خلاف اتنی بڑی قربانی نہیں دی ہے کبھی جتنی ظلم کو مٹانے کے لیے قربانی دی ہے کربلا کی. ہے کہ نہیں بتائیے؟ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ اتنی بڑی قربانی دی نہیں گئی مذہب کی تاریخ میں. یہ قربانی کفر کے خلاف نہیں تھی, شرک کے خلاف نہیں تھی, یہ خلاف تھی اس ظلم کے خلاف کہ جو مسلمان کر رہے تھے. تو اب آپ جب ہمارے یہاں اگر سنی حضرات بھی ہیں, شوق سے تشریف لائیں. 2 چیزیں ہیں. صحاح ستہ میں یہ حدیث 16 طریقے سے آئی ہے, یعنی 16 چین سے آئی ہے. میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ, ریسپانسبل پرسنلی, جس میں رسول نے فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں اپنے وہ کتاب اللہ سنتی بھی ہے, مگر وہ 3 طریقے سے آئی. 3 چینز, یا یہ 16 طریقے, اس کو نہیں بتاتے. تو فرماتے کہ میں جا رہا ہوں, میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. اسلام کامن سینس کا مطلب ہے. آپ مجھے بتائیں قرآن میں کوئی غلطی ہے؟ قرآن میں کوئی کمی ہے معاذ اللہ؟ قرآن میں کوئی نقص ہے؟ تو جب قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے, قرآن میں کوئی نقص نہیں ہے, تو قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے, تو جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اس میں کہاں سے کمی ہو جائے گی؟ معصوم کا اور غلط انسان کا, گناہگار کا ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. اور رسول فرمانے نہیں یفترقا حتی یردا علیہ. اور ہم نے کہا کہ صحاح ستہ میں 16 طریقے سے ہم پرسنل رسپانسبل کہ ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہوگی, قرآن میں اور اہل بیت میں, یہاں تک کہ قیامت کو بھی پار کر کے یہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائے. تو دونوں کو چھوڑا ہی اس لیے ہے کہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ڈائریکٹ لی ہے, اور قرآن کے معنی میں تحریف نہ ہونے پائے اس کی ذمہ داری اہل بیت کی ذمہ داری. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں. آپ سب کا احترام کرتے ہیں, ایسی بات تھوڑی ہے.
ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر کسی ڈاکٹر کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ پرسکرپشن لکھنے میں کبھی غلطی کرتے ہی نہیں ہے، اس کی ہسٹری میں، اس نے تاریخ میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے، اس کا بھی ڈاکٹر ہے، تو ایک ایسا ڈاکٹر اگر ہے جس کے بارے میں ہم کو یقین ہے کہ اس کی ہسٹری میں اس نے کبھی کوئی غلط پرسکرپشن لکھا ہی نہیں، تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کا بھی عزت کریں گے، احترام کریں گے، ایمرجنسی میں اس کے پاس بھی جا سکتے ہیں، لیکن سیریس پرابلم ہوگی تو ہم وہیں جائیں گے۔ تو آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں، میں سیدھے دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں، اسپیڈ میں زیادہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اسلام کی جو میں نے مکرم صاحب سے بات عرض کی تھی، کسی پس منظر میں بعض حضرات ہی کہتے ہیں ہم کسی سے لڑتے بڑھتے نہیں ہیں، ہم ہر ایک کی رائے کا احترام کرتے ہیں، ہر آدمی کچھ سوچ کے کہتا ہے کوئی بات۔ کچھ حضرات ہی کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو کوئی لائن دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ دباؤ میں آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ دباؤ میں آ جائیں گے، ان کو ہم نے آزاد ملک کا حالات چھوڑ دیا ہے، نہیں کرے وہ ایسا نہیں کرے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے ان کو دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو آپ ان کو سوسائٹی سے بالکل الگ کر کے جنگل میں چھوڑ دیں، تب ٹھیک ان پر کوئی دباؤ نہیں پڑے گا۔ جن بچوں کو آپ کوئی تعلیم نہیں دینا چاہتے ہیں وہ ٹی وی دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ ٹی وی تو دیکھیں گے، کارٹون دیکھیں گے، اس کا دباؤ پڑے گا ان کو، پڑھ کے نہیں دباؤ پڑے گا۔ تو اس میں جہاں اچھی باتیں آتی ہیں وہاں بہت سی گندی سندی باتیں آتی کہ نہیں آتی؟ اس کی کاٹ کرنے کے لیے، اس کو نیوٹرل کرنے کے لیے آپ کو صحیح مذہبی تعلیم دینا۔ دوسری بات یہ ہے، جو صاحب بھی کہہ رہے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، فری سوسائٹی ہے، آدمی کو تھنک کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں، اپنے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا میں اپنے بچوں کو آزاد چھوڑے دے رہا ہوں، وہ خود سمجھداری کے ساتھ اپنا فیصلہ آگے چل کر کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو کیا میں ان بچوں کو، اگر میرا بچہ جھوٹ بولے گا تو میں روکوں گا نہیں اس کو، کہ یہ خود آگے جا کے سمجھ لے گا کہ سچ کیا ہوتا ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ اگر کھانا وہ تمیز سے نہیں کھائے گا تو میں اس کو کھانے کے آداب نہیں بتاؤں گا۔ اگر بات کرنے کا طریقہ اس کا غلط ہے تو میں اس کو بات کرنے کا صحیح طریقہ نہیں بتاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جن چیزوں پر اچھا ہونے کا میرا عقیدہ ہے وہ اس کو ضرور بتاؤں گا، جس پر میرا خود ہی عقیدہ نہیں ہے وہ میں اس کو نہیں سمجھوں۔ ان حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ پہلے خود اسلام کو سمجھ لیجئے، پھر اگر اسلام سمجھ میں نہ آئے تو اسلام کو چھوڑ دیجئے، نو پرابلم، وہاں پر کوئی ذمہ داری نہیں، مگر بی جسٹ اینڈ ریمین جسٹ۔ دیکھیے آج مجھے حضور کا ذکر کرنا ہے، پیغمبر اکرم کا۔ کوئی صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ پیغمبر نے کسی سے پڑھا تھا؟ پیغمبر کا کوئی استاد تھا؟ نہیں تھا نا۔ کوئی یونیورسٹی نہیں جہاں پڑھا تھا؟ کوئی ڈاکٹری کی تھی انہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا انسان کہ جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، دیکھیے آئنسٹائن 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا، he was the greatest scientist of 20th century، جس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمارے سامنے پیش کی۔ وہ یہ کہتا ہے، دیکھیے وہ اس خدا کو نہیں مانتا جس کو مسلمان مانتے، وہ تو ماننے کے لائق بھی نہیں ہے، لیکن ایز سچ کوئی کریٹر ہے یا نہیں ہے، ایز سچ کوئی سسٹینر ہے کہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم اس ان لمیٹڈ کائنات کو، یونیورس کو دیکھتے ہیں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسٹرونومی بھی اس کی لمٹس نہیں ڈھونڈ سکی، ایسٹرو فزکس بھی ہار گئی مگر اس کی لمٹس نہیں دیکھ سکی۔ لمٹس تو نہیں دیکھ سکی مگر اس نے یہ دیکھا کہ اس لامحدود ان لمیٹڈ یونیورس میں کہیں فلا نہیں ہے، کہیں کوئی کمی نہیں ہے، کہیں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک سپر برین ہے کہ جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ رسول کہ جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، جس کا کوئی استاد نہیں تھا،
جس نے کسی ٹیچر سے نہیں پڑھا، جس نے کوئی ڈاکٹریٹ نہیں کی، ایسا قانون کیسے پیش کر دیا کہ جس میں قیامت تک کبھی کمی کا احساس نہ ہو؟ آپ بتائیے بیٹا. اور محمد والے محمد صلوات. اگر اس کا کوئی سپر نیچرل سورس نہیں تھا تو ہاؤ اٹ از پاسبل؟ میں ہندوستان سے آ رہا ہوں. ہندوستان میں 52 میں کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنی تھی. ہر سال وہاں پر امینڈمنٹس ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قانون ہمارا زمانے کا ساتھ نہیں دے پاتا ہے. غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ جو آئٹم رکھا گیا تھا اس میں یہ غلط تھا. لیکن قرآن کے جو تعلیمات ہیں، اس کے جو فنڈامنٹلس ہیں، کوئی صاحب میں ان سے بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں. دیکھیں میں ایک بات بتا دوں آپ سے سیدھی سادھی. میں مولا کی بات کر رہا ہوں، ملا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. مولا کی تھنکنگ کچھ اور ہے، ملا کی تھنکنگ کچھ اور ہے. مولا اللہ، مولا رسول، مولا علی. آپ مولائی ہیں، بتائیے مولا علی کا لقب کیا ہے؟ مشکل کشا ہے کہ نہیں ہے؟ جو مولا ہوگا وہ مشکل کشا ہوگا، جو ملا ہوگا وہ مشکل میں پھنسا ہوگا. مولویوں کی بات کا ذمہ دار نہیں ہوں. جہاں انسان آتا وہاں گڑبڑ ہو جاتا. میں مولا کی بات کا ذمہ دار ہوں. قرآن میں کوئی بات آپ ایسی بتا دیں، رسول کی سنت میں کوئی ایسی بات بتا دیں، مولا علی کے ارشادات یا کسی میں ارشادات میں کوئی بات اللاجیکل آپ بتا دیں تو بس اپنے اسلام کو سمجھ لیجیے اور لوگوں کو سمجھا دیجیے. اسلام وہ دین ہے جو 2 فنڈامنٹل ہمارے سامنے رکھتا ہے. شاید میں نے وہاں یوسی تبھی میں کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ چاہے کوئی اسلام کو نہ مانے مگر اسلام کے فنڈامنٹلز اتنے لاجیکل ہیں کہ اس سے وہ انکار کر ہی نہیں سکتے. اسلام کے صرف 2 فنڈامنٹل ہیں جن کو ویٹو پاور حاصل ہے. ویٹو پاور کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان 2 فنڈامنٹل سے کوئی شے ٹکرائے گی تو وہ ٹوٹ کر الگ ہو جائے گی. یہ فنڈامنٹلز نہیں لیں گے. کوئی بھی شے ان سے ٹکرائے گی وہ ختم ہو جائے گی. ان میں کوئی فرق نہیں آنے والا. سمجھیے بات کو، دھیرے دھیرے پڑھوں. پہلی چیز کیا ہے؟ نتھنگ اگینسٹ ریزن. کوئی بات عقل کے خلاف اگر مسلمان کہہ رہے ہیں تو اس بات کو تھرو اٹ اوے فرام اسلام، اسلام سے نکال کر پھینک دو. یہ اسٹوپڈ مسلمانوں کی لائی ہوئی بات ہو سکتی ہے، حکیم اللہ کی لائی ہوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ باندھ لیجیے گرہ میں. اسلام میں کوئی بات ریزننگ، انٹلیکٹ، وزڈم اور عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے یہیں پر آپ سمجھ لیجیے قیامت میں جب لوگوں کو جزا دی جائے گی تو نمازوں کی رکعتوں کے اعتبار سے نہیں دی جائے گی، روزوں کے تعداد کے اعتبار سے نہیں دی جائے گی، کتنے حج کیے ہیں اس کے اعتبار سے نہیں دی جائے گی. جتنے اسمگلرز ہوتے ہیں سب سے زیادہ حج وہی کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جزا کاہے کے اعتبار سے دی جائے گی؟ اصول کافی جو مایا کی معتبر ترین کتاب ہے، اس میں رسول کی حدیث موجود ہے کہ جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا ما خلقت الخلق احسن من. اے انٹلیکٹ، اے عقل، اے وزڈم، میں نے تجھ سے بڑھ کر کوئی حسین چیز پیدا نہیں. کچھ اور جملے ہیں وہ بھی سے میں ہٹا رہا ہوں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بکاؤ عاقب بکاؤ سی. میں نمازوں کے لحاظ سے اجر نہیں دوں گا، روزوں کے گنتی سے اجر نہیں دوں گا، کتنے حج کیے اس کے لحاظ سے اجر نہیں دوں گا. میں یہ دیکھوں گا کہ روزہ رکھنے والے کے پاس عقل کتنی تھی، حج کرنے والے کے پاس عقل کتنی تھی، نماز پڑھنے والے کے پاس عقل کتنی تھی. مولا علی نجم البلاغہ میں سرمن نمبر 109 اس میں فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظما وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر والعناء حبذا نوم الاکیاس وافطار. کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں، a number of fasting people، سنتی روزے تک ان سے نہ چھوٹے، قیامت کے میدان میں آئیں گے اکڑتے ہوئے جھومتے ہوئے کہ ہمارے روزوں کی جزا کہاں ہے. ملائکہ نام احمد لا کر دکھائیں گے بلینک.
ایک بھی روزہ نہیں. مولا فرماتے ہیں کیا ملے گا؟ خالی تھکن اور رات کا جاگنا، بھوک اور پیاسا نہیں. سحر والا بھوک اور پیاس، الجوع والظما، بھوک اور پیاس. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھنے والے، شبے داریاں کرنے والے، گریہ وزاری کرنے والے، خوف خدا میں. قیامت میں آئیں گے ہماری جزا، ملائکہ لا کے دکھائیں گے بلینک، ہے ہی نہیں نماز. مولا فرماتے ہیں ان کو کیا ملا؟ خالی راتوں کی جاگ اور تھکن. اس کے بعد جو کہتے ہیں وہ اس کا کریکٹ ٹرانسلیشن نہیں کروں گا جان بوجھ کے، پہلے سے بتایا. فرماتے ہیں حبذا نوم الاکیاس و افطار. انہوں نے فاقے کیے تھے، روزے نہیں رکھے تھے، انہوں نے ٹکریں لگائی تھی، نمازیں نہیں پڑھی تھی. اس لیے کہ روزے رکھ رہے تھے مگر روزے کی معرفت نہیں تھی، نمازیں پڑھ رہے تھے مگر نمازوں کی معرفت نہیں تھی. فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس عقل ہے تو اگر روزہ ترک کرو گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور نمازوں کو چھوڑ کر رات کو سو گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے بکا ہو عاقب و بکا ہو سی. عقل کے لحاظ سے اللہ انسان کو جزا یا سزا دیتا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کا پہلا فنڈامنٹل یہ ہے کہ کوئی بات عقل کے خلاف ہو تو اسے دین سے نکال کر پھینک دو، اس کو کبھی قبول نہ کرو. اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے سوائے اسٹوپڈ کے؟ بتائیے، کوئی اسٹوپڈ ہوگا وہی اس معیار سے انکار کرے گا. کوئی عقل والا تو کبھی انکار نہیں کرے گا، ایکسپٹ کرنے کے لیے مجبور ہے. دوسری شے کیا ہے جو اس آیت میں ہے؟ نتھنگ. میں نے کہا کہ اس کو فنڈامنٹل پاور ہے. کوئی بھی شے عقل سے ٹکرائے گی، تھرو اٹ اوے فرام اسلام. کوئی بھی شے جسٹس سے ٹکرائے گی، عدل سے، جسے عدل کہتے ہیں، انصاف کہتے ہیں، تھرو اٹ اوے فرام اسلام. اگر اسلام نے، سب آپ حضرات غور سے سن لیجیے، اگر اسلام نے کسی کو کوئی رائٹ دیا ہے، مرد ہو یا عورت، تو کاہے کے لیے دیا ہے؟ کہ اس رائٹ کے ذریعے وہ جسٹس کو اسٹیبلش کرے گا. اگر اس رائٹ کو وہ مس یوز کر کے کسی پر ظلم کر رہا ہے، جس سے کہ مس یوز کیا جاتا ہے، تو وہ رائٹ اس سے فارفیٹ ہو جاتا ہے. جیسے اسلام میں نکاح کا حق لڑکی کو دیا گیا ہے. سن لیجیے، جن کی شادیاں نہیں وہ بھی سن لیں. نکاح اسلام میں لڑکی کرتی ہے، لڑکا نہیں کرتا ہے. لڑکی کا حق ہے. بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے. رائٹ آف ڈاورس از ود میل اینڈ رائٹ آف میرج از ود دا گرل. اب لڑکوں کو یہ حق ملا ہے طلاق کا کہ تم چاہے تو طلاق دے سکتے ہو. خدا نہ خواستہ ہسبینڈ وائف ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے، اور خدا نہ خواستہ ہسبینڈ کو ایسی بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کی زندگی اب 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہے. چونکہ اس کے تعلقات اپنی بیوی سے اچھے نہیں تھے، تو اس نے اس کو ترکے سے، وراثت سے، ہیریٹیج سے محروم کرنے کے لیے بالکل صحیح فل پروسیجر کے ساتھ طلاق پڑھوا دی. گواہوں کو بلا لیا، طلاق پڑھنے والوں کو بلا لیا، فل پروسیجر جو قرآن نے بیان کیا گیا. سمجھ گیا؟ قرآن میں طلاق والا نہیں، مسئلہ کھٹا والا قرآن میں نہیں ہے. یہ بات نکل آتی ہے. میں بتا دوں کہ قرآن نے کسی مسئلے کو اتنے ڈیٹیل میں نہیں بیان کیا جتنا مسئلہ طلاق بیان کیا. لڑائی ہو وہاں سے لے کر یہ ہو تو کیا ہو، یہ ہو تو کیا ہو، یہ ہو تو کیا ہو، آخر تک بیان کرتا چلا گیا ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ 3 طلاق دے دو تم؟ پورا پروسیجر موجود ہے. خیر بات، اب مجھے حق طلاق ملا، میں بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے سے زیادہ زندہ رہنے والی نہیں. میری بیوی سے لڑائی ہوتی تھی، ہوئی نہیں کبھی آج تک. تو میں نے کہا کہ اللہ میں اپنی بیوی کو ترکے سے محروم کر دوں، جو ملے سے میرا پیسہ. میں نے بالکل صحیح پروسیجر کے ساتھ طلاق پڑھوا دی. بعد میں بیوی نے طلاق پڑھنے والوں سے جا کر کہا کہ یہ طلاق مجھے اس لیے دلوائی، میں تعلقات خراب تھے، مجھے ترکے میں، ہیریٹیج میں حصہ نہ ملنے پائے. وہی عالم جس نے طلاق پڑھی کہہ دے گا طلاق نل اینڈ وائٹ. کیونکہ یہ طلاق انصاف دینے کے لیے بنائی گئی تھی، ظلم کرنے کے لیے نہیں. اس کو حق دیا گیا تھا. صلوات پر محمد محمد
مجھے پتا ہے کہ محدود وقت کے اندر جو میرا وقت ہے، لیکن آپ لوگ اپنے دین کی فلسفی کو سمجھیں. ہر حکم کے نیچے ایک فلسفہ ہے، چھوٹا سا حکم ہے. اب میں آج پوچھتا ہوں سوال، میں ٹیچر ہوں نا آپ کا، ٹیچر نہ صحیح ٹیچر تو ہوں، ٹیچر نہیں. اچھا ایک سوال کا جواب دیجیے. جب نماز جماعت ہوتی ہے، اب یہاں تو مومنین کم ہے بیچارے، کراچی میں ہو رہی نماز جماعت، 20,000 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، 20,000 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی امام رکوع میں گیا ہے اور اس نے ایک مرتبہ کہا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. پیچھے سے دور سے کسی کی آواز آئی یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ ذکر امام ذکر پڑھا دے. ماشاءاللہ، امام جتنی مرتبہ ذکر کرتا ہے کم سے کم اتنی ہی مرتبہ اس کو ریپیٹ کرے گا تاکہ وہ نمازی جو ہے نماز میں شریک ہو جائے. کیا پلس بھی ہے اس میں؟ تاکہ بعد آپ بولتے ہیں، بتائیے، آپ صحیح کریں، بتائیے. یا تاکہ باجماعت نماز مل سکے اس کو، اور تعداد میں اضافہ ہو جائے اور اس نیکیوں میں بھی اضافہ ہو جائے. سب چیزیں ماشاءاللہ آپ کا جواب بہت صحیح ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اسلام یہ دکھانا چاہتا ہے کہ پوری کمیونٹی کو بھی ایک کی وجہ سے رکنا پڑے گا. وہ ایک غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، مفلس ہو، کچھ ہو، after all he is a human being. یہ اس کو دکھانے کے لیے ہے. ابھی میں آپ کو دوسری مثال بھی دیتا ہوں کہ اسلام میں انسان کی اہمیت عبادت میں اتنی ہے کہ عبادت خدا رک جائے گی کہ ایک انسان اس میں شریک. نعرہ صلوات. ایک انسان کے لیے 20,000 نہیں 50,000 آدمی کھڑے ہوں، سب رکوع میں ٹیڑھے کھڑے رہیں گے جب تک وہ شامل نہ ہو جائے. اب دوسرا رخ آپ کو دکھاتا ہوں، بس رسول پاک میں رسول نماز پڑھ رہے ہیں مسجد النبوی میں، اصلی مسجد نبوی میں، اب تو آرٹیفیشل ہے. صحابہ کرام کے پیچھے صفیں ہیں، رسول ایک اسپیڈ سے نماز پڑھتے تھے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول نے 20 نماز سے اپنی نماز کو ایک دم بہت تیز کر دیا اور بالکل بس جو واجب ذکر تھے اذکار وہ کر کے اور بس گویا نماز کو لپیٹ کے ختم کر دیا. دیکھیے اب صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہوا، آپ نے اتنی جلدی نماز کیوں ختم کر دی، تیز رفتار اور سب اڑا دیا بھی جو مستحب چیزیں تھیں. کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے جب نماز شروع کی ہے تو ایک عورت آ کر نماز جماعت میں شریک ہو گئی تھی. اس کی گود میں معصوم بچہ تھا، اس نے بچہ الگ بٹھا دیا تھا. بچہ ماں کے فراق میں رونے لگا، ماں کے دل پر اثر ہونے لگا. اللہ نے حکم دیا مجھے کہ میری نماز مختصر ہو جائے مگر ایک انسان کے دل کو اذیت نہ پہنچے. نعرہ حیدری. اب آپ سمجھیں، تو اگر کوئی سپر ہیومن سورس نہیں تھا رسول کے پاس تو رسول کے پاس یہ نالج کہاں سے آئی؟ رسول کے پاس یہ دین کہاں سے آیا؟ رسول کے پاس یہ قانون کہاں سے آیا؟ کس نے ان کو پڑھایا؟ کس نے ان کو بتایا؟ ان کو تو کچھ آتے ہی نہیں. بس یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب آزادی بہت اچھی چیز ہے، لیکن آزادی آزادوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے، جو دین کے ذمہ دار ہیں ان کے لیے بڑی مصیبت ہے. ہر آدمی ایک نیا سوال کرتا ہے، ہر آدمی ایک نیا سوال کرتا ہے، اور جو سوال کرتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے ٹھیک سمجھتا ہے، ہم اس کو کچھ کہتے نہیں ہیں کہ I am the final authority. یہ اور مصیبت ہے. اب آج ہی مجھ سے کہا گیا کہ ایک صاحب ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں، سب کا احترام کیجیے، سب کی رسپیکٹ کیجیے، ہر ایک کی رائے کو جن کو غور سے سنیے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹنے پائے. اسلام میں دل توڑنے سے بڑھ کر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول سارے انبیاء میں سب سے بڑے تھے. اب بتائیے، ہمیں تو دن میں سوچا نہیں تھا کہ ایک مسلمان یہ سوال کرے. اس کا کیا ثبوت؟ یہ مسلمانوں ہی میں یہ ماشاءاللہ یہ ہنر آتا ہے بس. ورنہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے ہیرو کو اوپر اٹھاتا ہے، مسلمان نیچے گراتا ہے. دیکھیے میں اس کو دے رہا ہوں مثال.
بھائی حضرت عیسیٰ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب قیامت کے میدان میں آئیں گے تو اللہ حضرت عیسیٰ سے کہے گا کہ انت قلت للناس اتخذونی وامنی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم نے عیسائیوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ کو چھوڑ کر مجھے اللہ مانو؟ جناب عیسیٰ کہا میں نے کہا تھا، میں تو وہی کہا تھا ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، جو تم نے حکم دیا تھا مجھے وہ میں نے کہا تھا نعبد اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو عیسائیوں نے عیسیٰ کو اتنا اونچا اٹھایا کہ خدا بنا دیا۔ ہندوؤں کو دیکھ لیجیے، رام چندر جی کی پوجا انہوں نے شروع کر دی، حالانکہ میں نے گیتا پڑھی، میں نے کبھی غلط بات نہیں کسی مذہب کے خلاف، گیتا میں خالص توحید ہے، میں نے خود پڑھا خالص توحید ہے، مورتی پوجا کی سخت مذمت کی گئی، مورتی پوجا کرنے والوں کو احمق قرار دیا گیا ہے، اور وہ رام للا کی مورتی بنی ہے۔ گوتم بدھ نے مرتے کہا، ان کی آپ مذہبی کتاب پڑھ لیجیے، کیا نام ہے تمام پاتا معلوم کیا نام ہے، پہلے میں نے پڑھی ہے کہ مہاتما گوتم بدھ نے کہا دیکھو سارے کام کرنا، میری مورتی نہ بنانا۔ بدھسٹ نے کیا کیا، ان کا تھا مورتی نہ بنانا، انہوں نے مورتے بنا دیے، 20 فٹ اور 25 ان کے مورتے بنا دیے۔ اور کیا ہر مذہب والا اپنے مذہبی رہنما کو اونچا کرنا چاہتا ہے، مسلمان جو ہے وہ نیچا کرنا چاہتا ہے۔ نیچے دیکھنے کی عادت اتنی ہو گئی ہے کہ اوپر نظر اٹھا کر دیکھنا نہیں چاہتے۔ صلوات پر محمد بتا دیجیے ان سے، اگر قرآن پڑھ کا ایمان تو پڑھیں کہ اللہ نے سارے پیغمبروں کو عالم الست میں ان کی روحوں کو نکال کر ان سے یہ عہد لیا تھا کہ میرا ایک پیغمبر آخر میں آنے والا ہے جس کے بعد کوئی نبی ہوگا، تم سب کا فریضہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، تم سب کا فریضہ ہے کہ اس کی نصرت کرو۔ اس کی تفصیل میں نہیں پیش کر سکتا اس وقت کہ ایمان لاؤ، نصرت ہو، کیسے نصرت ہو، کیسے ایمان لاؤ، لیکن ان کو حکم ہو رہا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، ان کو حکم ہو رہا ہے کہ اس نبی کی نصرت۔ ایک بات اور بتا دوں بھیا، جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں ان سب کو آپ دیکھیں کیا ہے، فلاں نبی کو ہم نے فلاں قبیلے میں بھیجا، فلاں نبی کو ہم نے فلاں کمیونٹی میں بھیجا، فلاں نبی کو ہم نے فلاں ٹرائب میں بھیجا، فلاں نبی کو ہم نے فلاں سرزمین پر بھیجا۔ جب پیغمبر کے لیے ارشاد ہوتا ہے تو نہ قبیلہ نہ سرزمین نہ قوم، دو آیتیں ہیں، دونوں میں ایک ہی لفظ آتا ہے۔ ایک آیت میں آتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، وہ بہت مبارک ہے اللہ جس نے اپنے بندے کو بھیجا تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے۔ اب بات سے بات نکلتی رہی آتی بگڑی کی سوئی میں دیکھ رہا ہوں کروں کیا، یونیورس کا کنسپشن جا رہا ہے، اب ملٹی ورس کا کنسپشن آ رہا ہے۔ تو ملٹی ورس کا کنسپشن آپ کے لیے نیا ہوگا، اسلام کے لیے نیا نہیں، وہ تو پہلے ہی عالمین کہہ رہا ہے ملٹی ورس۔ اور دوسری آیت میں کیا ارشاد ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہاں قبیلوں کے رسول، ہم ان کی توہین نہیں کرتے، معصوم تھے، ہمارے ایمان لانا پر واجب ہے ہم کو۔ اگر ایک نبی کا ایمان انکار کر دیں آپ، چھوٹے چھوٹے نبی کا، آپ اسلام سے نکل جائیں گے باہر، سمجھ رہے ہیں؟ ہم انکار نہیں کرتے، ان کی عظمت، ان کی عصمت، ان کی طہارت سب مسلم ہے، لیکن کہاں قوم کا نبی، قبیلے کا نبی، کمیونٹی کا نبی، اور کہاں عالمین کا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے ماموں سے کہتا ہوں کہ پالنے والے، جب ہر نبی کے لیے تم نے کہا تھا کہ ان کو ہم نے فلاں قبیلے میں بھیجا، فلاں قوم میں بھیجا، فلاں ٹرائب میں بھیجا، فلاں کمیونٹی بھیجا، تو ان کے لیے بھی ایسے ہی کچھ کہہ دیتا ہے کہ ان کو بنی ہاشم میں بھیجا ہم نے، ان کو ہم نے قریش میں بھیجا، دائرہ اور وسیع کرنا تھا کہہ دیتا جزیرۃ العرب کے لیے بھیجا، اور وسیع کرنا تھا کہہ دیا ہوتا پوری دنیا کے لیے بھیجا۔ یہ سارے جہانوں کے لیے، سارے جتنے بھی کائناتیں ہیں ان سب کے لیے یہ اتنا زیادہ کیوں پھیلا دیا؟ شاید دوست جواب میں بھرتی نہیں کر سکتا، شاید دوست جواب میں لے کے دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ آدم آئیں گے چلے جائیں گے، انسان اسی زمین پر رہے گا، نوح آئیں گے چلے جائیں گے، انسان اسی زمین پر رہے گا، ابراہیم آئیں گے چلے جائیں گے، انسان اسی زمین پر رہے گا، موسیٰ آئیں گے چلے جائیں گے، انسان اسی زمین پر رہے گا،
عیسیٰ آئیں گے چلے جائیں گے، انسان اسی زمین پر رہے گا، لیکن یہ نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نہ امروہے سے، نہ ایران سے، نہ قادیان سے، نہ ذلی، نہ بروزی، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس نبی کی رسالت کا سرا قیامت کے دامن سے ملا ہوا ہے۔ اس کا دور رسالت وہ ہوگا کہ جس میں انسان پہلی مرتبہ زمین کو چھوڑے گا۔ ابھی تو چاند پر گیا ہے، ابھی تو انسان نہ معلوم کہاں کہاں جائے گا، بالکل طے شدہ بات ہے۔ ابھی جیسے آپ مائگریشن کر کے پاکستان سے کینیڈا تشریف لائے ہیں، ایسے بالکل یہ وقت آئے گا جب انسان اس دنیا سے، اس ارتھ سے، اس گلوب سے مائگریٹ کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں کے سیاروں پر جائے گا۔ تو انسان کو تو مذہب سے چھوڑنے کے لیے، مذہب کی تانے بانے توڑنے کے لیے بہانوں کی تلاش ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ زمین کے لیے رسول بن کر آئے، تو جیسے ہی زمین سے انسان اٹھے گا کہہ دے گا کہ ہم سے اب اسلام سے کیا تعلق، ہم نے تو اس زمینی کو چھوڑ دیا کہ جہاں محمد مصطفیٰ رسول بن کر آئے تھے۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ تم زمین کی گریویٹی کے دائرے کے باہر نکل سکتے ہو، مگر دائرے رسالت محمدی کے باہر نہیں نکل سکتے۔ صلوات پر ایک مرتبہ اور صلوات۔ اور اسی لیے کسی نبی کو معراج نہیں دی گئی۔ حضرت عیسیٰ کو سوری سے اٹھایا گیا، بس چوتھے آسمان تک اٹھا لیا گیا۔ حضور کو جب معراج کیوں دی گئی معراج؟ دیکھیے یہ بھی ایک بات ہے۔ میں ہندوستان کی بات کرتا ہوں۔ عامر، ہمارے ملک کے پردھان منتری کا شبھ نام کیا ہے؟ تھوڑا نام بتاؤ۔ منموہن سنگھ۔ ہاں سوچ کے بتا دیا۔ اب منموہن سنگھ پورے ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، اگر منموہن سنگھ پورے ہندوستان کے وزیر اعظم اور خالی دہلی میں بیٹھے ہیں تو لوگ کیا کہیں کیسے وزیر اعظم بھائی؟ ان کو تو پورے ملک کی خبر لینا چاہیے۔ لہٰذا آج یہ دہلی میں ہے تو کل لکھنؤ میں ہے، تو پرسوں آسام میں ہوں، اس کے بعد ممبئی میں ہوں، اس کے بعد حیدرآباد میں ہوں، اس کے بعد کلکتے میں ہوں، یہاں بھی جائیں وہاں بھی جائیں، جہاں تک دائرہ حکومت ہے وہاں تک چکر لگائیں۔ تو چونکہ رسول کو رحمت للعالمین اور نذیر للعالمین کہا گیا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ ان کو اس منزل بلند تک بلا لیا جائے کہ ساری کائنات ان کے نیچے آ جائے۔ صلوات پر یہ مسلمانوں کو سمجھ ہے، یہاں مسلمان یہی کہتے ہیں مسئلہ ہے کہ رسول اللہ معراج میں گئے نہیں، انہوں نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب انہوں نے دیکھا تھا، خواب آپ دیکھ رہے۔ قرآن میں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بندے کو لے گئے، وہ کہتا ہے ہم لے گئے، آپ کہتے ہیں خواب دیکھا۔ اب اس کی تفصیل مجھے نہیں پیش آنا، بس اتنا کرنا ہے مجھے کہ حضور کہاں کہاں گئے وہ سب تفصیلات آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، مجھے خالی اشارہ کرنا ہے۔ جب حضور وہاں سے پلٹ کر آئے نقطہ دنا فتح اللہ سے، تو سب سے پہلے مولا علی سے ملاقات کی۔ مولا علی نے مسکرا کر فرمایا کہ سرکار یہ بتائیے کہ معراج کا حال آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ کیا آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں بھائی؟ احسن شاہ صاحب۔ تو مولا علی نے کہا کہ حضور آپ بتائیں گے معراج کا حال یا میں بتاؤں؟ اسی پر حضرات کہتے ہیں کہ وہ تو شیعوں کو اس وقت تک چین ہی نہیں آتا ہے جب تک علی کا گھوڑا رسول گھوڑے سے آگے نہ بڑھا، ان کو چین ہی نہیں آتا۔ اب رسول گئے معراج میں کہاں سے کہاں تک سفر کرتے ہوئے، وہاں جو کچھ دیکھا علی نے بیٹھے بیٹھے یہاں دیکھ لیا۔ میرا ایسی بات نہیں ہے، ہم رسول کو رسول کی جگہ رکھتے ہیں، علی کو علی کی جگہ رکھتے ہیں۔ ہم کہیں بھی رسول سے آگے علی کو نہیں بڑھاتے سوائے ایک جگہ، ایک جگہ ہم علی کو ضرور آگے بڑھا دیتے ہیں، وہ ہے میدان جنگ۔ میدان جنگ میں ہم رسول سے آگے علی کو کر دیتے ہیں کہ جو ہونا ہے وہ علی کی جان پر آ جائے، رسول محفوظ۔ صلوات پر محمد۔ بس اس کے علاوہ ہم کہیں آگے نہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آگے نہیں بڑھنا ہے، تو پھر یہ کیا ہے کہ رسول تو معراج میں تشریف لے گئے اور براق پر گئے اور جبرائیل آیا اور یہ ہوا وہ ہوا، وہ یہاں لیٹے تھے، انہوں نے اپنے بستر پہ لیٹے سب دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہی میں کہتا ہوں بھیا کہ جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جائے گی، دوسرے مذہبوں کے چراغوں کی لو مدھم ہوتی جائے گی، اسلام کے چراغ کی روشنی بڑھتی جائے گی۔ یہ میں
اب سے 50-60 برس پہلے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا. اب تو چاند کے مشن ختم ہو گئے. فرض کیجیے کہ 10-12 سال پہلے میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا اطمینان سے, سامنے ٹی وی کھلا ہوا تھا. ایسٹروناٹس چاند پر جانے کی تیاری کر رہے تھے کیپ کناورل سے. میں اپنے ٹی وی پہ منظر دیکھ رہا تھا, کیسے وہ جا کے اسپیس شپ میں سوار ہوئے, کیسے وہ اسپیس جو تھا وہ اسٹینڈ کے اوپر آیا, کیسے وہ روانہ ہوا, کیسے زمین کے چاروں طرف سے چکر لگایا, کیسے چاند کی طرف گیا, کیسے چاند پر اترا. اربوں ڈالر کا پروجیکٹ واپسی میں کیا لے کے آیا؟ ڈھیلے لے کے آئے, ڈھیلے لے کے آئے. اب برسوں اس پر ریسرچ ہوگی, 40-50 برس اس مٹی کے ٹکڑوں پر 40-50 برس ریسرچ ہوگی. جب مٹی کے ٹکڑوں کو سمجھنے کے لیے انسان کو 40 برس چاہیے, وہ بھی امریکن لوگوں کو, تو جو ابو تراب ہوگا اس کے سمجھنے کے لیے کتنا زمانہ چاہیے. آپ یہ سب میں بیٹھا ہوں اپنے گھر سے دیکھ رہا ہوں. وہ ادھر وہاں سے روانہ ہوئے چاند سے, ادھر میں ایئرپورٹ پایا, ایئرپورٹ سے سیدھا میں نے JFK کا ٹکٹ لیا, پلین پر بیٹھا. وہ ادھر سے چلے, میں ادھر سے چلا. مجھے معلوم ہو گیا کہاں وہ اترنے والے ہیں, کس سمندر میں کہاں اترنے والے ہیں. میں بھی جا کر وہیں کھڑا ہو گیا. جب وہ اتر کر سمندر سے نکل کر لائے گئے تو میں نے بھی ان سے شیک ہینڈ کیا. کانگریچولیشنز, بہت بہت مبارک ہو آپ کو ایسٹروناٹس, مسٹر آرم اسٹرانگ. یہ بتائیے کہ چاند پر جانے کا حال آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ تو کیا میں آرم اسٹرانگ سے بڑھ گیا؟ آرم اسٹرانگ سے بڑھ نہیں گیا. وہ جانے والا ہے, میں دیکھنے والا ہوں. صلوات پر محمد والے. آج اگر یہ ممکن ہے کہ ایک انسان چاند پر جائے اور دوسرا زمین پر بیٹھے بیٹھے ریڈیائی ٹی وی کی لہروں کے ذریعے سے سب کچھ منظر دیکھتا رہے, تو مولا علی اگر دیکھ رہا ہوں تو کون سی حیرت کی بات ہے. صلوات پر مرتبہ اور صلوات. حضور کہاں گئے؟ منزل معراج میں. اس بلندی پر کبھی کوئی نہیں گیا. بالکل خلوت کی منزل تھی. یا خالق تھا یا مخلوق تھا, یا عابد تھا یا معبود تھا, یا پیدا کرنے والا تھا یا پیدا ہونے والا تھا. اوحا الی عبدہ ما اوحا. اللہ نے بھی پردہ ڈال دیا. کیا وہی کی تھی بتاتے ہیں ہمیں کیا معلوم ہے؟ قرآن نے پردہ ڈال دیا تو ہم کہتے ہیں تو جو نظر یہ. پھر حضور وہاں سے پلٹ کر آئے. مکرم صاحب آپ ادھر دیکھ رہے ہیں, یہ بتائیے کہ اگر مسٹر ہارپر آپ کو بلائیں ملاقات کے لیے, ہارپر ہی تو نام ہے پرائم منسٹر کا, اور حکومت کی بات کرو تو وہ بوڑھا جو ہے وہاں کوئی الزبیتھ ان کے ہاتھ میں ہے نا, بس ایسے ہی ہے. آپ کو کوئی نہیں الزبیتھ نے, کیونکہ دوسرا آدمی وہ تو نام لینے کے لائق ہی نہیں, کسی نے نام لے کے. اس ضعیفہ نے کوئی الزبیتھ نے وہاں سے آپ کو اسپیشل میسنجر بھیج کر, رائل پلین بھیج کر آپ کو بلائے. فرض کیجیے مجھے بلائے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی الزبیتھ نے اس کی حیثیت کیا, بھائی آج وہ زندہ ہے, بڑھیا تو ہوئی چکی, کل مر جائے قصہ ختم, وہ پوچھے گا نہیں. اب اس نے مجھے بلایا اپنا اسپیشل میسنجر بھیج کر, اپنا پلین بھیج کر. میں یہاں سے گیا تو یہاں سے جاتے وقت میری گردن سیدھی ہوگی, وہاں سے واپس آؤں گا تو گردن ٹیڑھی ہو چکی. نہ میں مدثر صاحب کو پہچانوں گا, نہ احسن شاہ صاحب کو پہچانوں گا, نہ آپ کو پہچانوں گا, نہ کوئی پہچانوں گا ہی نہیں. اب غرور اور تکبر اور گھمنڈ, میں ملکہ سے مل کر آ رہا ہوں, میں وہیں سے مل کر آ رہا ہوں, اسپیشل گیسٹ کے طور پر مل کر آ رہا ہوں, اس کے پلین میں بیٹھ کر گیا تھا. کھویا رہوں گا, اسی کے خواب دیکھوں گا, اسی کی باتیں کروں گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ میرے چھوٹے ہونے کی دلیل ہوگا کہ میں ایک چھوٹا انسان ہوں, اس لیے ابل گیا, اس لیے میرا پیمانہ چھلک گیا. جو آدمی, جو انسان براہ راست سفیر الہی کے ذریعے
سفیر الہی کے ساتھ آسمانی سواری پر سوار ہو کر منزل قاب قوسین ادنیٰ تک گیا اور وہاں سے پلٹ کر آیا. لوگ اسے گالیاں دے رہے ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں. لوگ اس کی راہ میں کانٹے دے رہے ہیں، وہ اس کو سینے سے لگا رہے ہیں. لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں، وہ ان کو دعائیں دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ جسم کی معراج ہے اور یہ کردار کی معراج ہے. صلوات علی محمد و آلہ محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں. منظر کیا آپ نے؟ یہ ہیں حضور کریم. ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے برابر کوئی نہیں ہے. کوئی اگر کہتا ہے کہ ہم کسی کو رسول سے آگے بڑھاتے ہیں، غلط کہتا ہے. ہم نہیں بڑھاتے، نہ بڑھا سکتے. ہم جس ہر انسان کو وہیں پر رکھتے ہیں جہاں پر اس کو اللہ نے رکھا ہے. بس آگے ہم کوئی دخل نہیں دیتے. ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، کوئی مجلس میسج سے خالی نہیں ہونا چاہیے. رسول نے بہت ہدایتیں دی ہیں آپ کو، لیکن ایک جو سب سے بڑی ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ الجہل اصل کل شر والعلم اصل کل خیر. اگنورینس، الٹریسی، جتنی برائیاں ہیں سب کی جڑ ہے. جتنی اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، وہ سب بھی ایک جڑ سے پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے نالج، جس کا نام ہے علم. بس یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا مشن ہے، یہی میری تمنا ہے کہ میری کمیونٹی کاش کہ دنیا کی سب سے زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ کمیونٹی. یہی میری تمنا ہے. شاید حسرت مرنے کی بات پوری ہو جائے، ابھی تو آسان نہیں دکھائی. یہ بات آپ سمجھ لیجیے کہ الجہل اصل کل شر. جی یہ رسول فرما رہے ہیں اور عشاء سنی دونوں میں حدیث ایک طرح سے ہے کہ جتنی برائیاں ہیں وہ سب ایک جڑ سے پیدا ہوتی ہیں، ایک روٹ سے، جس کا نام ہے اگنورینس اور الٹریسی. جتنی اچھائیاں ہیں وہ بھی سب ایک جڑ سے پیدا ہوتی ہیں جس کا نام ہے نالج. تو اگر برائیوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو جہالت کی جڑ کو کاٹ دیجیے. اچھائیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو علم کے درخت کی آپ یعنی کیجیے، علم کو پھیلاتے جائیے. ایک بات اور رسول نے کہی، رسول سے غور کر کے آپ رحمت ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ الجاہل میت ولو کان حیا والعالم حی ولو کان میتا. ایک لٹریٹ آدمی، ایک جاہل آدمی تم کو چلتا پھرتا ہنستا بولتا دکھائی دے رہا ہو، but actually is a dead body moving. ایک لاش ہے کہ جو چل رہی ہے، ایک لاش ہے کہ جو گھوم رہی ہے، ایک لاش ہے کہ جو پھر رہی ہے، ایک لاش ہے کہ جو ہنس رہی ہے، ایک لاش ہے کہ جو بول رہی ہے. اور عالم سانس رک گئی، دل کی دھڑکن رک گئی، نبض رک گئی، پر سپیڈ ختم ہو گئی مگر وہ زندہ ہے. جاہل زمین کو اوپر مڑتا ہے، عالم زمین کے اندر زندہ ہے. ٹھیک ہے، آپ سب تو مسلمان ہیں، آپ کا ایمان ہے، لیکن ایک کافر کہے کہ میں کیسے مانوں کہ جاہل مردہ ہوتا ہے؟ جاہل از اے ڈیڈ. کیسے ماننا پڑے گا اس کو؟ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ رسول کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہتے کہ جس سے کوئی شخص بھی انکار کر سکے. رسول نے کہا جاہل از ڈیڈ، اگنورینٹ پرسن از ڈیڈ. آپ کو ماننا پڑے گا. آپ مردوں کیسے پہچانتے ہیں؟ سب سے آسان علامت ہے، میں ابھی زندہ ہوں نا آپ کے سامنے. دیکھیں میرے ہاتھ نرم ہے، کہ یہ ادھر موڑ دوں کہ یہ ادھر موڑ دوں. میری گردن نرم ہے، ادھر نہیں موڑوں گا تو عورتیں بیٹھی ہیں، کہ یہ ادھر موڑ دوں، کہ یہ سامنے دیکھیں لوگ، کہ یہ نیچے دیکھیں. پیر اپنے کہ یہ ادھر کر لوں کہ یہ ادھر کر لوں. مر گیا تو سب سے پہلا جو سمٹم ہوگا وہ یہ کہ نرمی جائے گی، سختی آ جائے گی، جسم اکڑ جائے گا. تختے پہ بیٹھے غسل لٹایا، اکڑ جاتا ہے نا ہر آدمی، اکڑ جاتا ہے کہ یہ کو شک ہے. مر کے دیکھ لیجیے، ادھر مرا آدمی ادھر. سب سے پہلا سمٹم جو ہوتا ہے دیکھنے والوں کے لیے وہ اکڑ ہوتی ہے. اب رسول نے کہا کہ جاہل انسان مردہ ہے، مردار ہے، ڈیڈ ہے. آپ کسی جاہل کو نصیحت کر کے دیکھیے، ادھر آپ نے نصیحت کی، ادھر وہ ٹیڑھا ہوا. ادھر آپ نے بات کی، ادھر وہ اکڑا. تو یہ اکڑ اور ٹیڑھا پن ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کہیے، وہ خاموش ہو جائے. جو جتنا عالم ہوتا ہے وہ اتنا ہی فلیکسیبل ہوتا ہے.
اتنی ہی اس میں نرمی ہوتی ہے. مولا علی سے بڑھ کر کون عالم گزرا ہے رسول کے بعد؟ مگر مولا علی کتنے فلیکسیبل تھے، کیسی کیسی لوگ باتیں کرتے تھے، مسکرا کر چپ. امام حسن کا واقعہ کل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. امام حسن ارے جنت کے گوشوارے، عرش الہی گوشوارے، جنت کے سردار. ایک آدمی آ کر باتیں سنا رہا ہے. اور امام حسین کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا. اس کے بعد امام حسین کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا، بالکل یہی واقعہ ہوا. اور اس وقت جب شامی نے امام حسین کا دامن پکڑ کے ہلا کر کہا کہ یہ سب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو امام نے کہا نحن الجبال القواصف لا یزعزعنا العواصف. ہم فوربیرنس اور تحمل اور حلم و بردباری کا وہ پہاڑ ہیں کہ طوفان جن سے ٹکرا کر پلٹ جاتے ہیں مگر ہم کو ہلا نہیں پاتے. بس عزیزوں، اب جب رسول کا وقت آخر قریب آیا تو آپ نے فرمایا این حبیبی این حبیبی، میرا حبیب کہاں ہے، میرا حبیب کہاں ہے، میرا حبیب کہاں ہے. خیر اس کو آتے رہے تو ہوتا ہے، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. مگر آخر میں پھر مولا علی کو لوگوں نے بلایا. بس مولا علی کو بلایا. اب دیکھیے، ہم تو اب معلوم ہے کہ ہندو مسلم اور شیعہ سنی اتحاد کے پائے ہیں، لڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہم مقام کے گناہوں کا خون رہتا ہے. مگر یہ بات ہے کہ مولا علی جب خود کوئی بات کہتے تو ہم اس کے خلاف کوئی بات ایکسیپٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اب نہج البلاغہ میں مولا علی فرما رہے ہیں، کسی اور کتاب میں بھی نہج البلاغہ میں مولا علی فرما رہے ہیں کہ جب رسول کا وقت آخر آیا تو ان کا سر میرے سینے پر. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوری. جب مولا علی نہج البلاغہ کسی معتبر کتاب میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب رسول کا وقت آخر آیا تو ان کا سر میرے سینے پر رکھا. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ لاؤ اپنا کان میرے قریب لاؤ. مولا علی اپنا کان ان کے قریب لے کر گئے. اوپر سے چادر ڈال دی گئی. علم کو نہیں چھوڑوں گا، بس آخری بات سنیے. چادر ڈالی، 1 منٹ 1.5 منٹ چادر کے اندر رسول آہستہ آہستہ مولا علی سے کچھ کہتے رہے. جب تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ علی کو خاص وصیت کی؟ رسول نے اپنی کو وصیت نہیں. کہا پھر کیا؟ کہا کہ یہ چند سیکنڈ میں رسول نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کر دی اور میں نے ہر باب سے 1000 باب اور. لیکن بس میں اتنا ضرور کروں گا کہ خدا کے رسول آپ دنیا سے جا رہے ہیں، کچھ ناگوار حادثے بھی ہوئے، اس کا ذکر مجھے کرنا نہیں ہے، لیکن کم سے کم وقت آخر آپ کا بھائی آپ کے سامنے موجود ہے. آپ جو چاہتے تھے وہ اس سے کہہ سکتے. کربلا کے میدان میں حسین کا بھائی تو موجود نہیں لیکن بیٹا تو موجود ہے. لیکن کیا بیٹے کو باپ کے پاس آنے کی مہلت مل سکتی؟ بیٹوں کو باپ کے پاس آنے کی مہلت نہیں مل سکتی. عزاداروں، بس ایک روایت جو آپ کی ذمت ختم کرنا چاہتا ہوں. جب حسین ابن علی بیویوں سے رخصت ہو کر کربلا کے میدان میں گئے اور بہت دیر ہو گئی تو بی بی زینب اس خیمے میں آئی کہ جس میں جناب امام زین العابدین غش کے عالم میں پڑے ہوئے تھے. غش کے عالم میں سید سجاد کو صبح عاشور غش آ گیا تھا. اس کے پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ ہوش آیا. اس کے پہلے کب ہوش آیا؟ اس کے پہلے ہوش اس وقت آیا کہ جب رخصت آخر کے لیے امام خیمے میں آئے تھے امام حسین، اور آنے کے بعد کہا اپنی بہن جناب زینب سے کہ مجھے اپنے میرے بیٹے کے پاس لے چلو. اور زینب لے کر آئیں اور آ کر شانہ ہلائے کہ بیٹا بیٹا آنکھ کھولو آنکھ کھولو آنکھ کھولو. وہ مشکل تمام بیمار نے آنکھ کھولی. کہا کیا ارشاد ہے؟ کہا دیکھو تمہارے بابا تمہارے سامنے کھڑے. آج تک کسی باپ اور بیٹے پر یہ وقت نہیں آیا کہ بیٹا باپ کو نہ پہچان سکے. اے بھائی، یہ خود مولا زین العابدین کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بابا کو نہیں پہچان سکا. کیوں نہیں پہچان سکے؟ اس لیے کہ جسم پر اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ پہچانے نہیں جا سکتے تھے، اور چہرے پر ایک معصوم بچے کا خون بھرا ہوا تھا، کیسے پہچانے؟ جب حسین نے کہا میں ہوں حسین میں ہوں حسین، تو امام زین العابدین نے فرمایا بابا آپ کی یہ حالت ہے بنی امیہ سے کیا ٹھہری؟ کہا بیٹا صبح سے جنگ ہو رہی ہے. اب سید سجاد کو تو صبح عاشور غش آ گیا تھا. اس وقت غش آیا تھا جب علی اکبر بھی تھے، عباس بھی تھے، قاسم بھی تھے اور محمد بھی تھے. بس جنگ کا نام سن کر امام گھبرا کے کہا کہ
بابا جنگ ہو رہی تو پھر علی اکبر کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ قاسم کہاں ہے؟ اور محمد کہاں ہے؟ حسین نے کہا سب شہید ہو گئے بیٹا، اب علی کا نام نہ لو، مختصر یہ ہے کہ اب خیموں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے، 6 مہینے کا بچہ بھی ذبح ہو چکا۔ کوئی سنت ہے کہ امام نے کہا اب جب کوئی نہیں رہ گیا تو میں اپنے بابا کی نصرت کروں گا، میرے ہاتھ میں تلوار دے دیجیے اور کسا دے دیجیے۔ امام حسین نے کہا کیا کرو گا؟ آساس پر تکیہ کروں گا اور تلوار سے آپ کے خلاف جہاد، آپ کی نصرت میں جہاد کروں گا، آپ کے خلاف دشمنوں سے۔ بس امام نے آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیا، کہا بیٹا تمہارا جہاد ہمارے جہاد سے زیادہ مشکل ہے، ہمارا جہاد تلواروں سے ہوگا، ہمارا جہاد نیزے ہمارے مقابلے پر ہوں گے، تیر برس رہے ہوں گے، تمہارا جہاد یہ ہوگا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں طوق خاردار ہوگا، بازار کوفہ و شام ہوگا، زینب ام کلثوم نامحرموں کے مجمع میں سربراہانہ پھیلائی جا رہی ہوگی، آگے آگے منادی کی آواز ہوگی کہ یا اہل الکوفہ والشام حاذہ سبایا من بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول جو مجھے مطابق ختم کرو۔ بس اس کے بعد آگے بڑھ کر بے شک میں یہاں سے لے کر قیامت تک گواہی دوں گا، آپ لوگوں کو جو مولا سے عشق ہے میں اسی گواہی دوں گا، قیامت کے میدان تک جو کچھ میں نے منظر دیکھے ہوں آج میں دیکھ رہا ہوں۔ اس موسم میں اپنے وطن سے اتنا دور آپ اپنے بچوں کو یاد نہیں کر رہے، اپنی بیوی کو یاد نہیں کر رہے، اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، مگر اسے یاد کر رہے ہیں کہ جس کا یاد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کبھی ذہن میں یہ تصور نہ آ پائے کہ مولا ہم نے آپ کو یاد کیا، آپ وطن سے دور مولا کو یاد کر رہے ہیں، مگر یہ دیکھیے مولا نے کب آپ کو یاد کیا؟ جب علی اکبر شہید ہو گئے، جب عباس شہید ہو گئے، جب قاسم شہید ہو گئے، اور محمد کے جنازے آ چکے، 6 مہینے کا بچہ دفن ہو چکا، اب بیٹے کو سینے سے لگا کر کہتے کہ بیٹا ساری وصیتیں سن چکے، آخری وصیت اور سن لو۔ بیٹا کہتا ہے بابا کیا ہے وصیت آخری؟ کہا آخری وصیت یہ کہ قید خانہ شام سے چھوٹ کر جب مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ دوستوں شرط محبت یہ ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کرنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر